بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الحلیم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہی حمد تیری ہر زبان کے واسطے انبیاء و اولیاء پیدا کیے حمد و ثنا کے واسطے نور من نور اللہ فقط ایک میم کا پردہ مرشد کامل کو بھیجا رہنمائی کے واسطے لولا کلمہ خلقت الافلاق خود خدا نے فرما دیا محمد مصطفیٰ کے واسطے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پر نور کر سینہ میرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے میں ہوا ہوں سخت زارش بند محنت میں اسیر کھول دے مشکل میری مشکل کشا کے واسطے کر بلند مرتبہ بلند شاہ پیر کامل ولی شاہ صوفی عزیز الدین کامل رہنما کے واسطے نفس امارہ سے بچایا پروردگار خواجہ محمد امراؤ علی شاہ باخدا کے واسطے دین و دنیا میں سرخرو کر مجھے یا غفور اعلیٰ حضرت حاجی خواجہ صوفی محمد عبد الغفور احمد عابد بیریا کے واسطے بخش دے اپنی محبت اور قطع کر ما سوا برکت پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے سامعین محترم ہزاروں کروڑوں حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جس نے لفظ کل سے کل عالم انسانیت کو اور کل موجودات کو تخلیق فرمایا اور ہزاروں اربوں خربوں درود و سلام ازل سے وہ ہستی خود اپنے محبوب پر درود پڑھ رہی ہے آقا نامدار مدنی تاجدار بے قصوں کے مددگار شافی روز شمار جانے کائنات فخر کائنات مرکز کائنات بلندی کائنات رفعت کائنات شان کائنات بان کائنات مقام رفعت اللہ رب العزت کے عطا کردہ کائنات کے والی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دربار پر انوار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام بالخصوص زینت محفل بابا جی صوفی شوکت علی دامت برکاتہ العالیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف 10 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل وہ منظر کیا تھا؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہا تھا تو میں نے کوہ کاف کے پہاڑوں میں ایک فرشتے کو روتے ہوئے دیکھا۔
جب میں نے اس فرشتے کو روتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے جبریل، آج سے قبل میں آسمان دنیا پر اپنے نورانی تخت پر بیٹھا رہتا تھا اور 70,000 ملائکہ کا جھرمٹ میرے ادب و احترام کے لیے قطار در قطار میرے دائیں بائیں دست بستہ کھڑا رہتا، لیکن جب معراج کی رات آئی، حضور سرور کائنات، جانے کائنات، فخر کائنات، آپ کی سواری میرے اس تخت کے پاس سے گزری، میں آپ کا ادب رکھنے کے لیے وہاں پر اپنے تخت پر بیٹھا رہا، آپ کے ادب کی خاطر، آپ کی تعظیم کی خاطر کھڑا نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا اس قدر ناگوار گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بلندی سے اٹھا کر اس پستی کی جانب ڈال دیا۔ تو اے جبریل، آپ اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس لوٹا دے، مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس لوٹا دے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں اس فرشتے کی درخواست کی، یا باری تعالیٰ، یہ تیرے دربار میں معافی کا طلبگار ہے، اس کو معافی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، اس نے میرے محبوب کی تعظیم نہیں کی، آپ کی بے ادبی کا مرتکب ہوا ہے، لہذا میں نے اس کا وہ مقام جو عطا کیا تھا وہ مقام اس سے چھین کر اس کو پستی کی جانب ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، اگر یہ توبہ کرتا ہے، اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس فرشتے سے کہو کہ یہ میرے محبوب پر 10 مرتبہ گر کر درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ وہ فرشتہ جیسے ہی یہ بات سنتا ہے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی وہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی تعریف سے، درود پاک کی کیفیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پر سلب کر لیے گئے تھے وہ دوبارہ سے لوٹا دیے جاتے ہیں اور اس کو وہ مقام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا جیسے جیسے وہ فرشتہ آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ اڑ کر آسمان دنیا پر دوبارہ سے اپنے تخت پر جا کر بڑا جواب ہو گیا، اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا، وہ مقام اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ حضور سرور کائنات فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے، اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ حضور کی تعظیم سب سے اول ہے۔ سب سے اول کیا ہے؟ حضور کی تعظیم ہے۔ آپ کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، تمام صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بڑا ہی مقام ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، ارے لوگو سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا ہی مقام عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن انبیاء کی صفوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ذبیح اللہ ہیں۔ اتنے میں حضور سرور کائنات آپ ان صحابہ کے مجمع سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے نبیوں کا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر میرے مصطفیٰ آپ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اپنے لبوں سے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، بے شک حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام روح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ
اونچا ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنا کر دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، لا فخری میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ کل قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جلوگر ہوں گے، لیکن میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا۔ آپ نے فخر کیا تو کس بات پر کیا؟ توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضور سرور کائنات نے آج سے 1400 سال قبل مسجد نبوی میں جلوہ گر ہو کر اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جس بات پر، جس مقام پر آپ نے فخر فرمایا تھا، وہ فخر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا الفقر فخری، جو یہ فخر ہے نا، جس فخر کا لبادہ پہن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں جلوہ گر ہوئے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ پاک پتن میں جلوہ گر ہوئے، جس فخر کے ساتھ حضرت خواجہ عزیز الدین آپ روڑی شریف میں جلوہ گر ہوئے، جس فخر کو زیب تن کر کے حضرت خواجہ امراؤ علی شاہ آپ بھچونگی میں جلوہ گر ہوئے، اور جس فخر کو لے کر حضرت بابا خواجہ عبد الغفور احمد آباد چشتی رحمت اللہ علیہ آپ جس فخر کا لبادہ پہن کر، جس فخر کی زینت آپ لے کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہ وہ مقام ہے جس پر حضور سرور کائنات نے اپنے صحابہ میں بیٹھ کر فخر فرمایا ہے، اپنے صحابہ میں بیٹھ کر فخر فرمایا ہے۔ تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے اللہ کے ولیوں کے مقام کے بارے میں لوگوں کی باتیں سن کر ڈگمگایا نہ کرو، لوگوں کے اعتراض سن کر سوچو بچار میں نہ پڑ جایا کرو کہ یہ کیا بات کر دی اس نے بڑی بات کی ہے، اس نے میرے سامنے قرآن و حدیث سے ملائے رکھے ہیں۔ نا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے در حقیقت صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے احکامات ان عالم انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور ان کی جلوہ گری ہی تو اصل دین کا پیغام دیتی ہے۔ یہ دین اسلام کی جو روح ہے نا، اصل روح ہے جو آپ سرور کائنات نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھ کر تقسیم فرمائی تھی، اور جو دین اسلام کی تبلیغ کی تھی صحیح معنوں میں، یہ تبلیغ اللہ کے ولی علماء صالحین متقین عارفین کاملین زاہدین بارشین اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بزرگان دین اپنے اپنے زمانوں میں شریعت مصطفی کا لباس زیب تن کر کے اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور دین اسلام کی پیروی کا ہمیں تعلیم دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر مطلع انوار۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر انور ہے، آپ کا جو یہ روضہ پر انوار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آسمان کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے، اور یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ در مصطفیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ، ان کا واسطہ اور ان کا کنیکشن صحیح معنوں میں وسیلہ در وسیلہ، شجرہ در شجرہ، سلسلہ در سلسلہ منسلک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے در مصطفیٰ سے جو فیض بڑھتا ہے، یہ اولیاء کرام کی صورت میں اس دنیا میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔
لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نجدیوں تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جو لوگ آج حضور کی کے وسیلے کا آپ کی مدد کے ملکی بنا، وہ کل قیامت میں آپ کی سفارش کو دے کر آپ کے مقام وسیلے پر فائز ہونے کو دے کر مان تو لے گا، وہ تو مانے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اس وقت حضور نہیں مانیں گے۔ حضور کب مانیں گے؟ حضور جب مانیں گے۔ وہ شخص جب دنیا میں آیا تو دنیا میں آ کر حضور کا مقام اس نے مان لیا، ایکسپٹ کر لیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں متوجہ فرمایا اور کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔